سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ اچھا جی، پروگرام کا آغاز ایک لطیفے سے کرتے ہیں، اور وہ ہمارے جو پولیس افیسر کل بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ڈی آئی جی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ جن لڑکیوں کے ساتھ یہاں پہ ریپ ہوا، جنہیں اغوا کیا گیا، جن پہ تشدد ہوا، جن کو بلیک میل کیا گیا، وہ پاکستان جانے سے پہلے کہنے لگی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ملک کا جھنڈا ہم لے کے ساتھ جائیں۔ کیا بات ہے جناب۔ اور پھر ان لڑکیوں نے کہا آپ کا نظام بہت اچھا ہے۔ واہ، یہ ہمارے پولیس افیسر ہے، اور یہ نواز شریف مریم کے پالتو ہیں۔ ایک تو پالتو کتا ہوتا ہے نا، اور یہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ کل ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہاں پہ جو پولیس افیسر بیٹھے ہوئے تھے، صاف نظر آ رہا تھا ایک جھوٹ بول رہی ہے۔ صحافیوں نے ان کے اوپر وہ لان تان کی، سب لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز چل رہی۔ جب پولیس اپنا کام جو ہے وہ اوپر سے آرڈر آنے پہ کرے، اب یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا بار بار کہ سی سی ڈی کو یہ کیس کیوں نہیں دیا جا رہا؟ نہیں جی، یہ لاہور پولیس خود حل کرے گی۔ اب ظاہر ہے اس کا نانا نائب وزیر اعظم، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیس بن کیسے گیا، کیس بنایا کیوں گیا؟ اتنی بڑی پاور والا بندہ، سوشل میڈیا پہ اسحاق ڈار کی بیٹی کی تصویر بھی چل رہی ہے، دماد کی بھی چل رہی ہے، اس کے نواسی کی بھی چل رہی ہے، رضا کی بھی۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے کہ ابھی بھی ایک بندے کو بچایا جا رہا ہے، اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اس کا نام اس لیے نہیں لیا جا رہا، اب وہ بندہ سوشل میڈیا پہ تو اس کا نام گردش کرنا شروع کر گیا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں۔ مریم کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی گیم کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے جو مریم وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ آج پھر ابھی میں نے اپنے بیورو چیف کو لائن پہ لینے کی کوشش کی، وہ کہنے لگے کہ آج پھر ہماری پریس کانفرنس اور وہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے اس میں، جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور اس کیس کو ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی رضامندی کر کے ان سے سائن مائن لے کے تو اس کیس کو دبایا جائے گا۔ لیکن جو بدقسمتی ہے، جو لانتے دوسرے ملک کی میڈیا ڈال رہی ہے مختلف زبانوں میں، انگلش میں، جرمن میں، مختلف اسحاق ڈار کی تصویریں لگا کے کہ اس کا نواسا جو ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ان عورتوں کی تصویریں لگائی، وہ میرا خیال ہے کہ ان پر کیا اثر کرنا ہے۔ انہوں اسحاق ڈار کو تو اس وقت یہ پریشانی کہ میری وزارت چلی جائے، اور آرمی چیف جو ہے وہاں ایک نئی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ کل ایک خبر چلائی گئی، پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، کوئی ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ کل خواجہ آصف نے نیا کٹا کھول دیا کہ عمران خان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ملاقات کیوں کی گئی؟ کیا اس گورنمنٹ کو چلتا کرنا چاہتی ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان کے جو حالات ہے وہ آپ سب کی نظر میں، مگر یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس حالات میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور جہاں پہ یہ بتایا جائے خزانے میں پیسے نہیں، یہ جو آ کے کہے گا نا لائک نہیں کرے گا کہ یہ ہم نے آپ کی پوسٹ لائک نہیں کی، یہ بھی ان کا ایک پالتو کتا ہوگا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، پیسے نہیں ہے، غریب جو ہے رول رہا ہے، آئے دن کرائم بلا ناگا۔ یہ ایک کیپٹن اسلام آباد میں لڑکی اغوا ہونے لگی، وہ بچاتا بیچارہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر بہت کم ہے، زیادہ نہیں آپ کے پاس، بہت آٹے میں نمک کے برابر، جو دوسروں کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھتے ہیں، اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ زیادہ جو ہے وہ حرام خور آپ کو نظر آئیں گے، جو صرف اپنے مفادات کی خاطر اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ کوئی فوجی مارا جائے، کسی کی موت ہو جائے، لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں 6 لوگوں کی سوات جھیل میں جو موت ہوئی، اس کے بارے میں بھی لوگ افسوس نہیں کر رہے۔ اس کیپٹن کو جس نے لڑکی کو بچایا، اس کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھ رہے ہیں، میں نے کامنٹس پڑھے، اور لوگ اس کے لیے دعا گو ہیں، اور بڑی اچھی سوچ کے وہاں پہ کامنٹس لکھے ہوئے، مگر اس فیملی کے لیے کوئی اچھے کامنٹس نہیں۔
کہا جا رہا ہے جناب یہ وہاں سے اسلام آباد آئے تھے امریکہ کے ویزے لگوانے کے لیے، واپسی میں اس جھیل پہ چلے گئے، اور یہ جو بریگیڈیئر ہے شاید جس کی 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں بریگیڈیئر ہوئی ہے، وہ ایک ظالم آدمی تھا، اور لوگ جو ہے وہ بددعائیں دے رہے ہیں۔ یہ اس قوم کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہو کیا رہا ہے۔ میں نہیں دے رہا، یہ سوشل میڈیا پہ دے رہے لوگ بددعائیں اس کو۔ یہ حالات آج بن چکے ہیں کہ جب کسی کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ آپ کو پھر گالیاں نکالنے شروع کر دیتے، اور مرے ہوئے بندے کو گالیاں نکالتے۔ یہ عزت اس ملک میں جو ہماری چل رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ، یہ نہیں کہ یہ تماشا صرف پاکستان میں رہنے والے لوگ دیکھ، مگر میں نہ مانوں وہ والا صاحب چل رہا ہے۔ ایسے حالات بن چکے ہیں کہ ایک دن بھی آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی جرم نہ ہوا ہو، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا ہو، کوئی نہ کوئی کام ڈلا ہوتا ہے۔ اب یہ سی سی ٹی جو ہے یا یہ جو پولیس ہے آپ کی، یہ جب لوگوں کو چھپانا چاہتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جناب نگر رفوا اقصی چوک پہ وہ گولیاں مار کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک پلان تھا، وہاں کی پولیس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کاروائی ڈالنی ہے، انہوں نے کہا آؤ ڈالو، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ وہ بندہ پکڑا گیا، ایک بندہ نہیں وہاں سے پکڑ سکے، وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے ایک بائک کے اوپر، وہ نکل گیا، وہ مسلم کالونی چلا گیا، کون سی کالونی میں چلا گیا، پولیس کو اوپر سے آرڈر آیا جناب نو پرابلم، گولیاں چلائی ہیں نا، زخمی ہوئے مر بھی جاتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری جو پولیس ہے کیوں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ عوام کی عزت نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ ہم پولیس کے پاس جائیں گے ہمارے لیے اور مسائل پیدا ہوں، مسائل حل نہیں ہوں گے، مزید پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں یہ جس طرح دوسرے جرائم نہیں رک رہے، آئے دن پولیس والے بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی جرم کر رہے، کوئی ریپ، کوئی کچھ جو ان کے ہاتھ آتا ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ملک کی۔ اب اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں، مگر ہم ترقی کر رہے ہیں، پھر کوئی بیان دینا شروع کر دیتا فلاں ملک نے میں بڑی لوٹ مار تھی، اس نے بڑی ترقی کی۔ ایسے بے وقوف گدھے وہاں پہ ہم نے پالے ہوئے ہیں کہ ان کے بیانات پہ دنیا ہنسی۔ یہاں یورپ میں ایک پینس بھی اگر آپ کا زیادہ ہے تو گورنمنٹ واپس بھیجتی ہے، تو اگر کام ہے تو آپ سے لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سسٹم، یہ ہوتا ہے ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو ضروری ہے کہ آپ کا اکاؤنٹنٹ سسٹم بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ مگر جہاں 50 کروڑ تک آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہاں پہ آپ جو مرضی کاروائی ڈالتے ہیں۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی عقل ہے، تھوڑی سی جن میں شعور ہے، جن میں سمجھ ہے۔ تو جہاں پہ ہماری پولیس نے، کیونکہ یہ پالتو پولیس ہے، میں جس طرح آپ کو بتایا، یہ جو پالتو پولیس ہے چاہے یہ کسی بھی شہر میں لگی ہوئی ہے، ان کے کارنامے ایسے اسی طرح کے جو بعد میں جھوٹ، اچھا کچھ دیر بعد یہ خبر جو ہے وہ دب جائے گی، عورتیں کدھر پاکستان بیچاری آئے گی، ان کو رہا کر دیا، ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، وی آئی پی سروس اندر مل رہی ہوگی، جو پولیس والے ان کو پکڑ کے لے کے گئی ہے وہ کتوں کی طرح ان کے آگے پیچھے ان کی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہوں گے، اے سی لگے ہوں گے، فرسٹ کلاس سے ساگ ڈال کا نواسا ہے، بڑی اچھی تربیت کی۔ ایک حرام خور نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ اس حرام خور نے آگے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی۔ تو یہ حرام خوروں کا ٹولہ ہے، ٹولہ، بگ ٹولہ، جنہوں نے 26 کروڑ 25 کروڑ کہہ لو، 24 کروڑ کہہ لو، ان لوگوں کو غلام بنایا ہوا۔ اس غلامی سے آپ نکل نہیں سکتے، ہمیں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہے غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا پیسے دے کے، کوئی صاحب حیثیت ہوتا تھا تو وہ پیسے دے کے آزاد کروا دیتا، مگر ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں کوئی آزاد پیسے دے کے کروا سکے۔ ہم نے اسی طرح دنیا میں آنا ہے، اسی طرح زندہ رہنا ہے، اسی طرح واپس جانا ہے۔ پہلے ان کے غلام، پھر ان بچوں کے، آپ کے بچے غلام۔ کل ایک کامرس کسی نے لکھے جی آپ کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے اور اس سے آپ پتہ نہیں، کامرس لکھنے والے بھی ایسے جاہل ہے، وہ بھی اگر
پاکستان میں ہم نے دیکھا حالات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو 40 سال پہلے ہم نے پاکستان کو خیر بات کر دیا. اب 20 سال ہم فرض کریں پاکستان رہے ہوں، 40 سال یورپ میں رہے ہوں، تو ہمارے لیے تو یورپین کنٹری ہے نا سب کچھ. جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ جہاں کے نیشنل ہیں، جہاں آپ کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو جہاں آپ آنا چاہتے ہیں، جن صاحب نے یہ کامرس لکھے تھے، اور آپ نہیں آ نہیں سکتے، وہاں پہ آپ اپنے کامرس میں لکھ کے کیا میسج مجھے دے؟ شرم آنی چاہیے. مقصد یہ ہوتا ہے پروگراموں کا، ان ممالک نے ترقی کی ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو، اور ہم نے کیوں نہیں کی، ہر نعمت ہونے کے باوجود. مگر آپ جیسے لوگ جو وہاں پہ ہیں، جن کی سوچ ایسی ہے، ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس قوم. چینل کو سبسکرائب کریں.